اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الفصل الخامس في المعاد فإن قيل كل من اتصف بالحياة هل يعاد بعد الموت أم لا فالجواب كل من اتصف بالحياة يعاد بعد الموت فإن قيل ما الدليل على ذلك فالجواب الدليل على ذلك قوله تعالى. ہماری گزشتہ گفتگو امامت کے متعلق تھی، جس فصل میں جو کہ کتاب کی چوتھی نمبر فصل تھی 15 سوالات تھے اور 15 سوالات کے جوابات بیان کیے گئے، اور فصل نمبر 5 معاد کے بارے میں ہے جو کتاب کی آخری فصل ہے. اس میں بہت ہی کم سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان سوالات کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ کتاب میں ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ واضح ہو جائے. 5ویں فصل معاد کے بارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ شے یا کل متصف، یعنی ہر وہ شے یا ہر وہ شخص، ما لیں تو پھر ہر وہ شے، من لیں تو پھر ہر وہ شخص، لیکن ظاہراً کتاب میں جو ہے وہ ما ہے. کل من اتصف بالحیات هل يعاد بعد الموت ام لا. اگر شے لیں تو بھی آ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا. ہر وہ شخص یا ہر وہ شے جو حیات کے ساتھ متصف ہے، کیا اس کو موت کے بعد لوٹایا جائے گا یا نہیں؟ فالجواب کل من اتصف بالحیات یعاد بعد الموت. ہاں، ہر وہ چیز جو متصف بالحیات ہے، ہر وہ شخص جو متصف بالحیات ہے، اس کو لوٹایا جائے گا موت کے بعد. فإن قیل، اگر یہ کہا جائے ما الدلیل علی ذلک، دلیل کیا ہے اس مطلب پر، تو فالجواب، جواب یہ ہے الدلیل علی ذلک قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان ہے. قبل اس کے کہ ہم اس کتاب میں جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، ایک دو مطلب اسی عبارت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لفظ معاد 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کی معنی مصدری ہے، کیونکہ یہ مصدر میمی ہے، معود سے ہے، اور واو کو الف میں تبدیل کیا، لذا معود بن گیا، معود سے معاد بن گیا، یعنی لوٹنا. دوسری معنی اس کی ظرف مکان کی ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ. تیسری معنی اس کی ظرف زمان کی ہے، لوٹنے کا وقت. لیکن اصطلاح میں، اور اسی مطلب کو آپ باب ہادی عشر میں، شرح باب ہادی عشر میں مرحوم علامہ نے اس طرح بیان کیا ہے: الفصل السابع فی المعاد وفیہ مباحث وفائد وظیفتان. المباحث الاول فی وجوب المعاد البدنی، جو اختلاف ہے وہ معاد بدنی کے بارے میں کہ آیا معاد بدنی ہے یا نہیں. قال الفصل السابع فی المعاد اتفق المسلمون کافۃ علی وجوب المعاد البدنی. تمام مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے معاد بدنی کے وجوب پر. کیوں؟ وَلِأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَقَبْحَ التَّقْلِيفِ، کیونکہ اگر معاد بدنی نہ ہو تو تکلیف قبیح ہے. دوسرے نمبر وَلِأَنَّهُ مُمْكِنٌ فِي حد ذاته، معاد بدنی ممکن ہے، وَالصَّادِقُ قَدْ أَخْبَرَ بِثُبُوتِهِ، اور دوسری بات یہ چونکہ صادق نے اس کے ثبوت کی خبر دی ہے. فَيَكُونُ حَقًّا، چونکہ ایک ایسی ذات نے، ایسی ہستی نے خبر دی ہے جس کے بارے میں غلطی، خطا اور جھوٹ کا امکان ہی نہیں، عقلاً محال ہے جس کے لیے ان چیزوں کا ہونا، لہذا یقیناً اس کی بات حق ہے. والآیات الدالة علیہ والانکار ولا جاحدہ. اقول المعاد زمان العود او مکانہ، 2 معنی یہاں بیان کیے گئے ہیں، یعنی ظرف کا معنی جو کہ ظرف زمان اور مکان کا ہے. والمراد به ہنا، معاد سے یہاں مراد کیا ہے، یعنی اصطلاح میں معاد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الوجود الثانی للاجسام،
اجسام کے لیے دوسرا وجود، وإعادتها، اور اجسام کا لوٹنا، بعد موتها، ان کے موت کے بعد، وتفرقها، وهو حق واقع خلاف للحکماء، یعنی یہ ایک حق ہے، واقع چیز ہے، اور حکماء اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ والدلیل علی ذلک من وجوہ، چند جہت سے معاد بدنی کو بیان کرتے ہیں، یعنی معاد کیا ہے اس کو کیا کہ الوجود الثانی للاجسام و اعادتها، وجود دوم برائے اجسام اور اجسام کا اعادہ بعد از موت، اور ان کا تفرق اور ان کا جمع ہونا، تفرق جدا ہونا اور جمع ہونا اکٹھا ہو جانا۔ سب سے پہلی جو دلیل انہوں نے بیان کی ہے وہ اجماع المسلمین ہے، اجماع المسلمین علی ذلک من غیر نکیر بینہم فیہ واجماعہم حجۃ، یعنی کسی کو کوئی انکار نہیں ہے اس مسئلے سے کہ معاد ہے، یعنی سب کہتے ہیں معاد ہے، بغیر کسی منکر کے معاد ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انہ لو لم یکن معاد حقا لقبحت تکلیف، وہی عبارت جو مرحوم علامہ کی تھی، کیونکہ تمام تر جو تکالیف ہیں وہ اسی کے لیے نا کہ آخر ان کا نتیجہ دیکھنا ہے، کہ وہ قیامت میں اگر ہے ہی نہیں قیامت تو نتیجہ یہ کہاں دکھائیں گے، اور کیا ہے دنیا میں ہی، تو یہ تو یعنی تکلیف اصلا باطل ہو جائے گی، کوئی فلسفہ کوئی حکمت خاص تکلیف میں نظر نہیں آتی، لذا تمام کے تمام شریعت باطل ہو جاتی ہے۔ بس اگر شریعت ہے اور یقیناً ہے، اگر تکلیف ہے جو کہ یقیناً ہے، تو بس اگر تکلیف ہے تو ایک دار جزا بھی ہونا چاہیے، جہاں اس تکلیف کے لیے جو صحیح انجام دیتے ہیں ان کو جزا ملنی چاہیے، اور جو سرپیچی کرتے ہیں، جو نہیں انجام دیتے، ان کے لیے بھی کوئی سزا وغیرہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور دلیل جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کہ حشر اجسام فی نفسہ ممکن ہے، والصادق قد اخبر بوقوعہ۔ اب کیوں حشر اجزاء مانا ممکن ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ فلأن اجزاء المیت قابلۃ للجمع، یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اس کے اجزاء پراکندہ ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہڈیاں رہ جاتی ہیں، باقی گوشت وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر پراکندہ اسی مٹی میں ہی ہوتا ہے۔ اور اضافت الحیات علیہ، کہتے ہیں کہ چونکہ اجزاء میت قابلیت جمع اور اکٹھا ہونے کی رکھتے ہیں، اور یہ بھی قابلیت رکھتے ہیں اضافت الحیات علیہ، یعنی صلاحیت اجزاء میت میں ہوتی ہے کہ حیات ان پر اضافہ کیا جائے اور افاضہ کیا جائے، وَإِفَاضَةُ الْحَيَاةِ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَمَا اتصف بها من قبل۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے وہ عالم بالاجزاء ہے، عالم باجزاء کل شخص لما تقدم من انه عالم بكل المعلومات، کیونکہ یہ بیان کر چکے اللہ عالم بالمعلومات ہے، بكل المعلومات، اور اللہ قدرت رکھتا ہے علی جمیعها یا جامعها، ان سب پر، یعنی اللہ افاضی حیات پر بھی قدرت رکھتا ہے، جمع پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور تمام چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے کہ کون سا جز کہاں ہے۔ لأن ذلك ممکن، کیونکہ یہ تمام چیزیں فی حد نفسہ ممکن ہے، ذاتاً ممکن ہے، واللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، اور اللہ قادر ہے کل ممکنات پر، جو کہ پہلے بیان کر دیا، فثبت ان احیاء الاجسام ممکن، بس نتیجہ تم ثابت ہوا کہ احیاء اجسام ممکن ہے۔ رہا مسئلہ صادق کا، تو کہتے ہیں کہ صادق نے خبر دی ہے ان کے واقع ہونے کی، فلأنه ثبت بالتواتر، کیونکہ تواتر کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ ان النبی کان یثبت المعاد البدنی ویقول به، رسول اللہ معاد بدنی کو ثابت فرماتے تھے اور قائل تھے اس کے، فیکون حقا، نتیجہ وہ حق ہے، وهو المطلوب، اور مطلوب بھی یہی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو انہوں نے دلیل بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے دلالت القرآن علی ثبوتہ، قرآن اس بات پر دلالت کر رہے ہیں، والانکار علی جاحدہ فیکون حقا، پس نتیجتاً حق ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو اسی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، مثلا وضرب لنا مثلا،
وہ ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے، مثال بیان کرتا ہے. وہ نسی خلق ہو، اپنی خلقت سے واقف نہیں ہے، یعنی فراموش کر چکا ہے، نسی بھول چکا ہے اپنی خلقت کو. قال من یحیی العظام، وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، در حالانکہ وہ پوسیدہ اور بوسیدہ ہو چکی ہوگی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، کہتا ہے وہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ خلق کیا. وہو بکل خلق علیم، اور اللہ عالم بھی ہے کہ کون سا جز کہاں ہے، وغیرہ ذالک. اور دوسری آیت بھی یہی ہے. باقی انشاءاللہ ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب جو شرح باب ہادی عشر کے نام سے معروف اور مشہور ہے، وہاں کی ایک عبارت ہم نے ذکر کی ہے تاکہ بحث معاد میں داخل ہونے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. یہاں جو اس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ جو متصف بالحیات ہے، کیا اس کو موت بعد از موت لوٹایا جائے گا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، کل من اتصف، جو متصف بالحیات ہے اسے لوٹایا جائے گا بعد از موت. آیا صرف انسان ہی محشور ہوں گے یا غیر انسان بھی محشور ہوں گے؟ اس میں اختلاف ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کی آیت سے تمسک کیا جاتا ہے کہ دوسرے درندے، پرندے، حیوانات بھی محشور کیے جائیں گے. بہرحال فل جواب یہ ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اصل دلیل کیا ہے کہ ہر وہ جو متصف بالحیات ہے اسے لوٹایا جائے گا بعد از موت. کہتے ہیں کہ دلیل اس بات پر اللہ کا یہ فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. دیکھیں ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ہے. وَإِخْبَارُ الصَّادِقِ، اور صادق کی خبر دینا بھی اسی مطلب پر دلالت کری. یعنی دوسری دلیل یہ ہے صادق شخص نے خبر دی، جس طرح بھی شرح باب حدیث سے بیان کیا. فَإِنَّ الْعَقْلَ دَلَّ عَلَىٰ إِعَادَةِ مَنْ لَهُ عِوَزًا، دلیل عقلی کی طرف ہے. پہلے قرآنی دلیل، اس کے بعد اخبار صادق جو کہ روایات وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرے نمبر پر دلیل عقلی. فَإِنَّ الْعَقْلَ دَلَّ، عقل یہ دلالت کر رہی ہے اس بات کہ عَلَىٰ إِعَادَةِ مَنْ لَهُ عِوَزًا، کہ جس کا بھی کوئی عوض ہے اس کو لوٹنا چاہیے. او علیہ عوض، یا جس پر کسی کا کوئی عوض ہے اسے بھی لوٹنا چاہیے. والنقل دل علی اعادۃ الجمیع، کہتے ہیں کہ نقل ان سب کے اعادے اور لوٹنے پر، معاد کا بیان کیا کہ یہ لوٹنا دلالت کر رہی ہے. فإن قیل، اب ایک اور سوال ہے، کل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ من سؤال القبر ومنکر ونکیر ومبشر وبشیر وحشر الابدان والنفوس والمیزان وتطایر الکتب وشہادت الجوارح والصراط والجنة وما وعد الله فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا والنار وما وعد الله فيها من العقاب الدائم الذي لا ينقطع أبدا وشفاعة محمد صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر والكوثر الذي يسقي منه أمير المؤمنين على عطاش من المؤمنين حق أم لا. سوال بہت طولانی ہے، بہت سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک پر ایک تفصیلی گفتگو چاہیے. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم آخرت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ خلاصہ سوال کا یہ ہے. لیکن عبارت میں جو ہے کل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ چیز جو رسول اللہ لے آئے ہیں، میں نے بیانیہ ہے من سؤال القبر، یعنی قبر کے بارے میں جو رسول اللہ سوالات فرماتے ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے. وہ منکر اور نکیر کا ہونا، مبشر اور بشیر کا ہونا. یہاں دو منکر اور نکیر، بعض میں ناکر اور نکیر ہے، بعض میں، اور مبشر اور بشیر کا ہونا، اور ابدان کا محشور ہونا، نفوس کا محشور ہونا، میزان کا ہونا. اب یہ میزان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تطایر الکتب، نام اعمال کا منتشر ہونا اور ہاتھوں میں دیا جانا، اور اعضاء اور جوارح کی گواہی دینا. صراط، اب صراط کیا ہے، پل صراط کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، بہت پرانی چیزیں ہیں. جنت، اور جنت میں جو نعمتوں کا، جن نعمتوں کا اللہ نے وعدہ دیا ہے، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جو نعمتیں دائم ہیں، منقطع نہیں ہوتی. اور جہنم، اور اس جہنم میں جو عذاب ہیں، عذاب بھی دائمی ہیں جو منقطع نہیں ہوتے. اور اہل کبائر کے لیے پیغمبر کی شفاعت، کوثر وہ
جس سے امیر المومنین پیاسے مومنین کو سیراب کریں گے، کیا یہ سب حق ہے یا نہیں؟ تو فالجواب یشک فیہ احد من المؤمنین، مومنین میں سے کوئی بھی شک نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ما الدلیل علی ان کل ما جاء به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهو حق۔ بس سوال پہلا یہ تھا کہ ہر وہ جو متصف بالحیات ہے کیا اسے لوٹایا جائے گا بعد از موت یا نہیں؟ تو جواب دیا ہاں، ہر وہ جو متصف و بحیات کے ساتھ اسے لوٹایا جائے گا بعد از موت۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ دلیل کیا ہے اس بات پر، یعنی معاد پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دوسرے لفظوں میں اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ دلیل معاد پر کیا ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے جو دلیل بیان کی وہ قرآنی دلیل ہے، وہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 38۔ اس میں یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امت ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، یعنی ظاہر سب کو حشر کا مسئلہ ہے سب کے لیے۔ دوسری دلیل جو انہوں نے دی وہ اخبار صادق، اور کیفیت انہوں نے بتائی، پیغمبر معاد کو ثابت کرتے تھے، معاد بدنی کو، اور قائل تھے کہ معاد ہے، عالم آخرت ہے، فلاں ہے۔ تیسری دلیل جو انہوں نے بیان کی دلیل عقل، فإن العقل دل على اعادة من، بتحقیق عقل دلالت کر رہی ہے اس شخص کے لوٹنے پر، لہو عوض، جس کے لیے کوئی عوض ہے، یعنی کوئی کسی سے طلب رکھتا ہے، کوئی بدلہ رکھتا، او علیہ عوض، یا اس کے ذمے کسی کی طلب ہے، کسی کی عوض ہے، کسی کے لیے عوض ہے، اس کے لیے یعنی اس کو دینا چاہیے اس شخص کے لیے۔ ظاہر ہے اب یہ اگر کسی سے لے تو بھی ایک عالم ہونا چاہیے، کسی کو کوئی چیز دے تو بھی کوئی ایک عالم ہونا چاہیے، اس کا نام ہے معاد، یعنی معاد میں یہی رد و بدل ہوگی۔ والنقل دل علی اعادۃ الجمیع، یہ عبارت تھی گزشتہ جس دوسرے سوال میں جو کہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ تیسرا سوال جو ہے، سوال بہت لمبا ہے، جواب مختصر ہے۔ سوال یہ ہے رسول اللہ نے عالم آخرت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں حق ہے، یہ سوال اور جواب۔ لیکن عبارت میں جو چیز ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ فَإِن قِيلَ، اگرچہ پہلے اس کو تکرار کر چکا ہوں لیکن بعد وقت کی قلت کی وجہ سے دوبارہ ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اجمالاً بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، سوال کیا جائے، كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سؤال القبر، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، کون کون سی چیزیں پیغمبر لے کر آئے ہیں؟ پیغمبر جو چیز لائے ہیں، مثال کے طور پر سؤال قبر، یعنی قبر میں سوالات کیے جائیں گے انسان سے، وہ منکر اور نکیر کا ہونا، مبشر اور بشیر کا ہونا، اور ابدان اور نفوس کا محشور ہونا، میزان کا ہونا، تطایر الکتب، نام اعمال کا منتشر ہونا اور ہاتھوں میں دیا جانا، اور شہادت جوارح، اعضاء اور جوارح کی گواہی انسان کے خلاف، یعنی تجسم اعمال کا مسئلہ، صراط، والجنہ وما وعد اللہ فیہا من النعیم الدائم الذی لا ينقطع ابدا، اور جنت میں وہ نعمتیں، ہمیشہ والی نعمتیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ دیا ہے، اور وہ ایسی دائمی نعمتیں ہیں جو منقطع کبھی بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہیں۔ والنار، اور وہ جہنم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، وعید دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں پروردگار کی اور اس کے حجت کی۔ الدائم، وہ عقاب بھی دائم ہے، یعنی جہنم میں جو عذابات اور عقابات ہوں گے وہ بھی دائم ہے، لا ينقطع ابدا، کبھی بھی منقطع نہیں ہوں گے۔ وشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل الکبائر، اور گناہان کبیرہ کے انجام دینے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ یہ بات شفاعت طولانی ہے، انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اجماع مسلمین سے جو چیز ثابت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کبائر کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مرقوم ہے، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم
اور مسلمانوں کا اجماع اور جو دلیلیں ہیں اس مطلب پر. اور والکوثر، اور کوثر کا ہونا اس سے مراد حوض کوثر الذی یسقی منہ امیر المؤمنین العطاش من المؤمنین، وہ کوثر جس سے پلائیں گے، سیراب کریں گے امیر المؤمنین علیہ السلام پیاسوں کو، مومنین میں سے جو پیاسے ہیں انہیں پلائیں گے. حق ام لا، آیا یہ سب چیزیں حق ہے یا حق نہیں ہے؟ فالجواب انہ حق، حق لا یشک فیہ احد من المؤمنین، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بھی ایمان لا چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی نبوت پر، ان کے لیے شک و شبہ نہیں ہے. تو سب چیزیں یہ حق ہیں، مومنین میں سے کسی کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فإن قیل ما الدلیل علی ان کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فهو حق، سوال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ لائے ہیں عالم آخرت کے لیے اور بتایا ہے کہ عالم آخرت میں یہ کچھ ہوگا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ ہر وہ چیز جو پیغمبر لائے وہ حق ہے؟ یعنی ہم ایک تو نہ فقط عالم آخرت کے لیے بلکہ کلن جو بھی شریعت وغیرہ، شریعت عالم آخرت، عالم دنیا وغیرہ ذالک، سب کے سب جو کچھ بھی پیغمبر لائے ہیں سب حق ہے. اس کی حقانیت پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں حق ہے لیکن اس کی حقانیت پر دلیل یہ ہے ہمارے پاس. فالجواب الدلیل علی ذلک انہ علیہ الصلاۃ والسلام معصوم، دلیل اس بات کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے. وکل ما اخبر به المعصوم فهو حق، اور جس چیز کے بارے میں بھی معصوم خبر دے وہ یقیناً حق ہے. بس عالم دنیا کے لیے خبر دے، عالم آخرت کے لیے خبر دے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائے، جہنم کے عذابات کے بارے میں بتائے، جو کچھ بیان کرے، اور حوض کوثر کے بارے میں، صراط کے بارے میں جو کچھ بھی صادق اور معصوم بتاتا ہے یقیناً وہ حق ہوتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْمَعْصُومُ مَعْصُومًا، وَإِلَّا اگر نہ مانے تو معصوم نہیں، چونکہ خطا کر رہا ہے نا. یعنی اگر اس کی بات صحیح نہ نکلی تو معصوم نہیں ہے، چونکہ غلطی کر رہا ہے وہ پھر معصوم نہیں رہے گا. فَكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ فَهُوَ حَقٌّ، بس ہر وہ چیز جس کی پیغمبر خبر دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ حق ہے. وآخر ما اردنا ارادہ وهذا آخر ما اردنا ارادہ فی هذا المقدمہ، کہتے ہیں کہ یہ آخری چیز تھی جس کے بیان کرنے کا ہم ارادہ رکھتے تھے اس مقدمے میں، اور ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس گفتگو کو، اس مقدمے کو اور اس کتاب کو بآیت من کتاب اللہ العزیز، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے ایک آیت کریمہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ صافات کی آیت ہے، آیت نمبر 180 سے 82 تک. لہٰذا ہم بحث معاد میں کچھ اور مسائل بھی ہیں جن کے بیان کرنے سے معذور ہیں، انشاءاللہ کسی اور فرصت میں ضرور ہم ان کو بیان کریں گے. کتاب میں کلن اگر آپ اول کتاب سے لے کر آخر کتاب تک دیکھیں تو پہلی فصل جو کہ وحدانیت پروردگار، معرفت پروردگار، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پروردگار کے بارے میں تھی. 72 سوالات تھے اور ان کے جوابات آپ لوگ جان چکے ہیں. دوسری فصل میں جو کہ دوسری فصل عادل الہی کے بارے میں تھی، اس میں مختصر سوالات تھے، 4 ٹوٹل سوال تھے جن سوالات کو بھی آپ بیان کر چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فصل جو تھی فصل امامت، اس فصل میں ٹوٹل 15 سوالات تھے اور 15 سوالات کے جوابات وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اور اس فصل میں جو کہ 5ویں فصل ہے، ٹوٹل سوال جو ہے، پہلا سوال یہ تھا کل من اتصف بالحیات هل یعاد بعد الموت، دوسرا سوال ما الدلیل علی ذلک، تیسرا سوال کل ما جاء به الرسول حق ہے یا نہیں، 5واں سوال فإن قیل ما الدلیل علی ان کل ما جاء به النبی. یہ بس 1 2 3 اور 4 کلن 4 سوال تھے اس میں. بس یہ مختصر سی کتاب اگرچہ ظاہراً بہت ہی مختصر ہے
لیکن مطالب کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور الحمدللہ ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے تھے، اور اسی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری کتاب کے لیے آپ منتظر رہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطاہرین۔